اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاح الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے: کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہیں شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو معلوم یہ ہوا یہ کائنات انسان کے لیے اور انسان خالق کائنات کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں نماز پڑھنے ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. نماز خدا تعالیٰ کی خدائی میں وہ عظیم اور قیمتی تحفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عرش میں تحفے میں عطا فرمایا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلمہ کو فرش پر نازل فرمایا، قرآن کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، حج کو فرش پر نازل فرمایا. مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر تحفے میں عطا فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک کی اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہو جائے. میں دوستو، نماز ہے کیا چیز؟ نماز کو اللہ رب العزت نے عرش پر بلا کے کیوں عطا فرمایا؟ اور قرآن کریم میں ایک دو بار نہیں بلکہ 801 مرتبہ کیوں تاکید فرمائی؟ اور نماز کے معنی کیا ہے اور نماز سے کیا فائدہ؟ ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں دوستو، سب سے پہلے ہم نماز کے معنی اور اس کے الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز سے سنسکرت کا لفظ ہے. سنسکرت میں نم کے معنی آتے ہیں پرارتھنا اور پوجا کرنا، اور از کے معنی آتے ہیں ایشور. تو نماز کے پورے معنی ہوئے ایشور کی پرارتھنا اور پوجا کرنا. چونکہ اردو زبان تمام زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اردو زبان میں عبادت کی نیت سے اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے اور سجدہ ریز ہو جانے کو نماز کہتے ہیں. عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں: تعظیم کرنا، دعا کرنا، درود پڑھنا، آگ جلانا. نماز میں تعظیم کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کی تعظیم و احترام کرتا ہے یا تو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے یا تو اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے تو دل سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے کبھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی اس کے قدموں پر انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے. نماز میں جلانے کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جو شخص سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کر کے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. دوسری بات، نماز ہے کیا چیز؟ نماز انسانیت کی معراج ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نمازی کو ہر نماز میں محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور جس کو اللہ رب العزت محبت بھری نگاہوں سے دیکھے تو اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. دوسری بات، نماز کی پابندی کرنے والا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ رب العزت خود اس کی نگرانی فرماتے ہیں، اور جس کی نگرانی اللہ رب العزت فرمائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی ایک مثال تاریخ میں آتا ہے جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آپس میں زبردست قسم کی جنگ ہو رہی تھی. ایک طرف تو پورے یورپ کی عیسائی فوجیں تھی، وہ متحد ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی. ابھی ان مسلمانوں کا مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ کفار نے ایک بڑا بحری بھیڑا مسلمانوں کی
ہوگی کہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اب کیا ہوگا، اے اللہ اب کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں رات ہو جاتی ہے۔ سلطان بیت المقدس میں پوری رات رکوع سجدہ ساری دعا میں گزار دیتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑتی ہے۔ سلطان ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت کفار کا ایک بڑا بحری بیڑا مسلمانوں کو شکست دینے، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے آ رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا سلطان صلاح الدین تیری رات کی نمازوں میں جو آنسو اللہ رب العزت کے سامنے گرے ہیں، ان آنسوؤں کے سمندر میں اللہ رب العزت نے کفار کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن خبر ملی کہ واقعی دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے دنیا کا جغرافیہ بدل دیتے تھے، اور آج ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو دنیا کے حالات کیسے بدلیں گے؟ میرے دوستو، یہ نماز کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پر فرض تھی۔ جس امت کے لوگوں نے بھی نماز کو چھوڑا، جس قوم کے لوگوں نے بھی نماز کو ترک کیا، وہ قوم اور امت تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ میرے دوستو، صرف ایک مسواک جیسی سنت چھوڑنے کی بنا پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ میں فتح نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ ہم تو نماز جیسے اہم ترین فریضے کو روزانہ 5 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کفار کے مقابلے میں فتح کیسے حاصل کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔